آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک انتہائی حیرت انگیز ڈاکیومنٹری کو ان پیک کرتے ہیں جو قدیم مذہبی کتابوں کو آج کے ماڈرن جیو پولیٹیکل حالات کے ساتھ براہ راست جوڑتی ہے۔ دیکھیے، دنیا بھر میں بے شمار لوگوں کی نظریں ایک ایسی شخصیت پر ٹکی ہیں جنہیں مہدی کہا جاتا ہے۔ ڈاکیومنٹری کے مطابق ان کا انتظار محض کوئی عام مذہبی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آنے والے عظیم عالمی واقعے کا واضح اشارہ ہے۔ تو آئیے اس سورس مٹیریل کی مدد سے ذرا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ساری کڑیاں آخر آپس میں جڑتی کیسے ہیں۔ تو اس پورے جائزے کا سب سے بنیادی سوال یہی ابھرتا ہے، آخر مہدی ہیں کون؟ اور سورس مٹیریل میں جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا پوائنٹ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک قدیم دور کی پیشگوئی میں بتائی گئی شخصیت آج کی جدید اور ٹیکنالوجی سے لیس سپر پاورز کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کوئی عام تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ دراصل آج کے عالمی پاور ڈائنامکس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کافی کمپلیکس ٹائم لائن کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس انفارمیشن کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے: عالمی مسیحا کا تصور، جیو پالیٹکس اور پیشگوئی کا کنیکشن، مہدی کا ظہور، سفیانی سے ٹکراؤ، اور آخر میں فائنل بیٹلز اور آنے والی نشانیاں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک عالمی مسیحا کا تصور اور یہ تاریخ میں کیسے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں قدیم تاریخ میں لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کرپشن اور ناانصافی اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو ایک نجات دہندہ کی امید پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہسٹری کا ایک مستقل ریپیٹنگ پیٹرن ہے۔ چاہے وہ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے دور کا سیلاب ہو، یا صدیوں بعد ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انقلاب ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ہسٹری بتاتی ہے کہ انسانیت کے سب سے تاریک ادوار میں ہی ہمیشہ مسیحا سامنے آتے ہیں۔ اب اگر خاص طور پر لفظ مہدی کی بات کی جائے تو ڈاکیومنٹری اسے ہدایت یافتہ کے طور پر ڈیفائن کرتی ہے، ایک ایسی شخصیت جو انسانیت کو ظلم سے نکال کر انصاف قائم کرے گی۔ لیکن ویسے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، جہاں یہ کانسیپٹ اسلامی روایات میں بہت گہرائی تک موجود ہے، وہیں علامہ اقبال اور ابن خلدون جیسے ابتدائی اسکالرز نے دراصل اس کے ماخذ پر کافی بحث بھی کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ محض ایک مسیحا کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور ظلم سہتے رہنا کسی بھی قوم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سب سے کمال کی بات کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے۔ سورس مٹیریل نے اس سیویئر یعنی مسیحا کے آئیڈیا کو مختلف عقائد کے درمیان میپ کیا ہے۔ ذرا غور کریں، اسلام میں مہدی، ہندوازم میں کلکی اوتار جو ایک سفید گھوڑے پر آئیں گے، بدھزم میں متریہ اور زرتشتیت میں زرتشترا۔ یہ کمپیریزن ثابت کرتا ہے کہ ایک مسیحا کا انتظار دراصل ایک یونیورسل انسانی توقع ہے۔ چلیے اب تاریخ سے نکل کر موجودہ دور میں آتے ہیں۔ دوسرا حصہ، جیو پالیٹکس اور قدیم پیشگوئیاں۔ ڈاکیومنٹری اس بات پر خاص روشنی ڈالتی ہے کہ آج کے عالمی لیڈرز ان پیشن گوئیوں سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہیں۔ ان فیکٹ سورس کے مطابق امریکی صدر بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن جیسے لیڈرز ان اسلامی پیشن گوئیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ انہیں مغربی اثر و رسوخ کے خلاف ایک بہت بڑے ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر اس خوف کے تناظر میں کہ کہیں دوبارہ خلافت قائم نہ ہو جائے۔ سورس کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ایک بہت ہی بڑا اور واضح عالمی بٹوارہ ہونے والا ہے۔ ایک طرف خراسان کا خطہ ہوگا، جسے ڈاکیومنٹری آج کا ماڈرن ایران قرار دیتی ہے، جو کالے جھنڈوں، اسلامی نظام اور ایک ممکنہ ایٹمی طاقت بننے کی وجہ سے مہدی کو سپورٹ کرے گا، اور ان کے بالکل مدے مقابل کھڑی ہوگی ویسٹرن اور نیٹو فورسز کی مخالفت۔ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں گے، عالمی معیشت پر مکمل کنٹرول ہوگا اور عرب ممالک کے الائنسز ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا نظریاتی اور فوجی ٹکراؤ ہوگا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، مہدی کا ظہور۔ آخر وہ کون سا واقعہ ہوگا جو اس سب کی شروعات کرے گا؟ دیکھیں، سورس مٹیریل یہاں ایک بہت ہی اسپیسیفک دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے مطابق کیٹلسٹ یا شروعاتی واقعہ ایک اہم عرب بادشاہ کی موت ہوگی۔ ڈاکیومنٹری میں اس حوالے سے محمد بن سلمان کا ذکر بھی ایک امکان کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس موت کے بعد تخت کے لیے ایک ایسی کشمکش شروع ہوگی جو وہ ہنگامی حالات پیدا کریں گی جن کی وجہ سے مہدی خانہ کعبہ کے پاس ظاہر ہوں گے۔ اور پھر ایک خاص نمبر کا ذکر آتا ہے، 313۔ جی ہاں، 313۔ ڈاکیومنٹری اس نمبر پر بہت زور دیتی ہے۔
شروع میں صرف یہ 313 لوگ کعبہ آ کر اپنی وفاداری کا اعلان کریں گے۔ سورس کہتا ہے کہ یہ کوئی عام پیروکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہائیلی انٹیلیجنٹ کمانڈرز اور تھنکرز ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں، یہ بالکل اسلام کی پہلی جنگ بدر جیسا نہیں لگ رہا، جہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بالکل 313 تھی۔ یہ مکمل طور پر ہسٹری کے خود کو دہرانے والی بات محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ سفیانی سے ٹکراؤ، پیش گوئیوں کا سب سے بڑا ویلن۔ تو سفیانی آخر ہے کون؟ سورس کے مطابق یہ وہ شخصیت ہے جو مغرب کی حمایت یافتہ مخالفت کو لیڈ کرے گی۔ اس کی کچھ بہت ہی واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ شام سے نکلے گا، ابو سفیان اور معاویہ کی نسل سے ہوگا، دیکھنے میں ظاہری طور پر بہت نیک اور عبادت گزار لگے گا، لیکن دراصل ایک سخت دشمن ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ عراق اور شام میں بڑے پیمانے پر قتل عام کا ذمہ دار ہوگا اور مغربی ممالک اسے پوری طرح سپورٹ کریں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ڈاکیومنٹری سیدھے طور پر اس کے ظہور کو آج شام میں چل رہی تباہ کن سول وار کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ ان حوالات کے مطابق ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا بیدا کے مقام پر۔ جب سفیانی مہدی کے خلاف اپنی پہلی فوج بھیجے گا تو ریگستان کی زمین اس پوری فوج کو نگل لے گی۔ ذرا تصور کریں اس واقعے کے امپیکٹ کا۔ یہ ایک ایسی واضح خدائی نشانی ہوگی جو شک کرنے والوں کے سامنے بھی مہدی کی سچائی کو ثابت کر دے گی اور ان کی لیجیٹیمیسی کو پختہ کر دے گی۔ اور اب ہم آخری اور 5ویں حصے پر آتے ہیں، فائنل بیٹلز اور فیوچر سائنس۔ یہ ایک بڑی ہی پیچیدہ جیو پولیٹیکل ٹائم لائن ہے۔ پہلے رومنز یعنی آج کے ویسٹ کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوگا، دونوں مل کر ایک مشترکہ دشمن کو ہرائیں گے، لیکن پھر ایک کراس یا صلیب اٹھانے کے مسئلے پر دھوکہ دہی ہوگی، یہ امن معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر شروع ہوگی ایک عظیم عالمی جنگ۔ ڈاکیومنٹری مزید یہ حیران کن دعویٰ بھی کرتی ہے کہ اس عظیم جنگ کے بعد استنبول، جسے تاریخ میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، بغیر کسی لڑائی یا خون خرابے کے فتح ہو جائے گا۔ کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوگا، مسلمانوں کی فوج صرف بلند آواز میں اللہ اکبر کہے گی اور شہر ان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن یاد رہے، یہ فتح دنیا کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے بالکل پہلے کی کڑی ہوگی۔ سورس آخر میں ان بڑی نشانیوں کی وارننگ دیتا ہے جو ابھی آنا باقی ہیں۔ مثال کے طور پر یمن میں سچائی کے لیے اٹھنے والی ایک تحریک، مشرق میں 3 دن تک رہنے والی ایک عظیم آگ جسے ڈاکیومنٹری آج کے دور میں ایران کے کسی ممکنہ نیوکلیئر دھماکے یا ٹیسٹ سے بھی جوڑتی ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل پاس نف زکیہ نامی ایک اہم ایکٹیوسٹ کا قتل۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ ٹائم لائن کا انجام قریب ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام گہری اور پیچیدہ تفصیلات کو سمجھنے کے بعد جو آخری سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہی ہے، کیا واقعی یہ قدیم پیشگوئیاں آج ہمارے سامنے حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں؟ پرانی مذہبی کتابوں اور آج کے ماڈرن جیو پالیٹکس کے درمیان جو حیرت انگیز کنیکشنز اس ڈاکیومنٹری نے جوڑے ہیں، انہیں سن کر انسان بے شمار نئے سوالات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ کیا ہم واقعی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً مزید کھوج کا متقاضی ہے۔